اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق اللہ العظیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کا خیال کرتے ہیں، اور باقی جو صفات ہیں، جو 9 صفات ہم نے گنوائی تھی، ان کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انہی کے لیے آخرت کا اصل میں گھر ہے، انہی کے لیے عیش و آرام ہے۔ اب اس کے بالمقابل دوسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ اللہ کے میثاق کو، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں، بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی پہلی بات وہ وعدہ، وہ میثاق جو پیدائش سے پہلے ہم کر کے آئے ہیں اللہ رب العزت سے، اس کو پورا نہیں کرتے۔ دیکھیں وہ وعدہ ابھی ہمیں یاد تو نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، یہ اللہ نے آزمائش کے لیے بلا دیا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آتا ہے لیکن وہ اس کے ذہن سے بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معاملہ پیش نہیں آیا، معاملہ تو پیش آیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے دنیا میں ہر شخص کے ساتھ رکھ دی ہے تاکہ کل قیامت کو اعتراض نہ کر سکے۔ ہر انسان ایک ہی طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنا پیدا ہونا یاد ہے۔ حالانکہ ایک واقعہ سب انسانوں کے ساتھ ہوا، لیکن کسی کو بھی وہ لمحے، وہ وقت یاد نہیں ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا۔ دوسروں کو کہنے پہ یقین کرتے ہیں، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ تم اسی ماں کے بیٹے ہو، یقین کر لیتے ہیں۔ اس سے اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے کہ میرے رسولوں کے کہنے پہ یقین کر لو، وہ تمہاری ماؤں سے زیادہ سچے ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی بات پہ یقین کیا جائے۔ میری بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں پہ یقین کر لو کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا، اور کل جب تم قیامت میں حاضر ہوگے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اس وقت سب کچھ یاد آ جائے گا، لیکن اس وقت یاد آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج تم نبی کی خبر پر یقین کر لو، کل کو انشاءاللہ اپنی نظر سے دیکھ لو گے۔ اگر آج اپنی نظر پر اصرار کیا تو پھر اس کی قیمت کوئی نہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور اس وعدے کے علاوہ باقی جو وعدے ہیں جو رسولوں سے کیے، جو اللہ نے اپنی شریعت کے ذریعے دیے، جو انسانوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم ترین چیز رشتہ داری ہے، صلہ رحمی ہے، کہ وہ رشتے ہم جوڑ کے رکھیں، وہ چیزیں ہم جوڑ کے رکھیں، ان کو کاٹتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ گویا ان دونوں چیزوں کے نہ ہونے سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین میں فساد ہوگا، گھروں میں فساد ہوگا، معاشرے میں فساد ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم اللعنہ، کہ جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ کہ لعنت ایک بد دعا ہوتی ہے کہ تم اللہ کی رحموں سے دور ہو جاؤ۔ بعض گھروں کے اندر میں نے دیکھا کہ ماؤں کی زبان پر اپنے بچوں کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ ماؤں کو روکنا چاہیے، باپ کو بھی روکنا چاہیے کہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لایا جائے، کیونکہ یہ ایک بد دعا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں، وہ وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اس عہد میثاق کو یاد نہیں رکھتے،
اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا وہ جنت سے دور ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، میں اس کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا پھر آخرت میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، ویقدر جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں پیچھے بات ہو رہی تھی معاہدوں کو کاٹنے کی اور توڑنے کی، یکدم سے آیت آگے رزق کی، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو کہتے ہیں نظم قرآن۔ یہ تعلق سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آیت یہاں پہ اس لیے آ گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ جو ہیں اس طرح کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں تو ان کو بڑی عیش و عشرت ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا کہ کافر لوگ عام طور پر دنیاوی مال و اسباب ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس بات کی طرف نہیں جانا، یہ نہ سمجھنا کہ ان کو مال کا زیادہ ملنا یا رزق کا زیادہ ملنا میرے جو ہے اس کی راضی ہونے کی علامت ہے۔ یہ میرے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ میری رضا کی علامت نہیں ہے۔ میری رضا کی علامت میرے حکموں پر چلنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میں تو جس کا چاہوں رزق بڑھا دوں، یہ بس یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، یہ میرے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، میرے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور کسی کا رزق کا کم کر دینا، تنگ کر دینا، یہ میری ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کو یعنی ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، یعنی سوائے 2-4 انبیاء کے، یعنی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے دنیاوی فراخی انبیاء کو نہیں عطا فرمائی، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، قریب ترین بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اس آیت کو بطور تنبیہ کی آ گئی ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ لوگ جو عیش و عشرت کرتے ہیں، اللہ کے معاہدوں کو پورا نہیں کرتے، چیزوں کو، رشتوں کو کاٹتے ہیں، تو دنیاوی طور پر بڑے مزے میں ہیں، تو شاید یہ آخرت کے اندر بھی مزے میں ہوں گے۔ میں ایسا نہیں، کیوں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے آزمائش کے لیے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے کم کر دے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو نافرمانی کرنے والے، یہ دنیا کی زندگی میں ہی خوش ہو کر رہ گئے، مگن ہو کر رہ گئے کہ ہم دنیا کی زندگی کافی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، لوگوں سمجھ لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بڑی حقیر سی چیز ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حدیث میں اس کی مثال دی گئی کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یعنی اگر آخرت سے تشبیہ دینی ہو، آخرت سے مقابلہ کرنا ہو، تو آخرت کے اعتبار سے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس سے پانی کے ایک قطرے کی اور سمندر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا ریت کے ایک ذرے کی اور صحرا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا پانی کے ایک قطرے اور بارش کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے یہ نہ سمجھنا دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک متاع ہے، حقیر سی زندگی ہے۔ اس حقیر سی زندگی میں اگر کفر والوں کو مال و متاع زیادہ مل گئے تو یہ اللہ کے راضی اور خوش ہونے کی علامت نہیں، امتحان کے لیے دیے گئے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا پھر یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی آیت کو نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے کہ نشانیاں تو موجود ہیں، تمہاری آنکھیں بند ہیں اصل میں، کیوں کہ تم گمراہ ہونا چاہتے ہو، تو اللہ پھر جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنے لیے گمراہی پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو راستہ نہیں دکھاتا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے ترتیب رکھی دنیا کے اندر کہ جو انسان خواہش خود کرے گا، طلب خود کرے گا، طلب پر ملتا ہے۔ اگر کوئی برے راستے کی طلب کرے گا تو اللہ اس کو ہاتھ نہیں پکڑے گا، جانے دے گا، پالے گا اپنے راستے کو، اور اگر کوئی ہدایت کی طلب کرے گا تو اللہ اس کی معاونت کرے گا، مدد کرے گا، نصرت کرے گا۔ فرمایا یہ ہمارا قانون ہے، ارادہ تم نے کرنا ہے، چلنا تم نے ہے، آگے پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے لیے تمہارے لیے مدد فراہم کر دیں گے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، میں یہ لوگ جو میرے راستے کی طرف چلتے ہیں،
میری طرف پلٹتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور جن کے دل جو ہے میری یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ تو وہ علامت ہے گویا اس بات کی، کوئی اگر اپنے آپ کو سمجھنا چاہے کیا میں اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہوں، تو وہ اپنے آپ کو چیک کر لے، کیا اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی شریعت پر چلنے سے کیا اس کو اطمینان ملتا ہے؟ اگر اطمینان نہیں ملتا تو گویا ابھی راستے پر نہیں آیا۔ فرمایا وہ جو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرو، تو ہم آدھے گھنٹہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اچھا اس سے بڑھ کر اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بتاؤ، جو یعنی دنیاوی طور پر جو عجیب و غریب لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن کوئی کہے اللہ کے بارے میں بات کرو تو ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی، ہمیں آتا ہی نہیں کچھ اللہ کے بارے۔ یہ کیا تعلق ہے؟ کیا یہ تعلق لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے؟ نہیں، یہ تعلق نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، تعلق کون سا چاہیے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر دنیا میں تم وہ اطمینان کا تجربہ نہ کر پائے، تمہیں نہ ملا، تو آخرت میں کیسے ملے؟ اس لیے دنیا میں اس کو تجربہ کرو، دنیا میں اس کو حاصل کرو۔ اللہ کی یاد سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، اللہ کی یاد سے تمہیں اطمینان ملنا چاہیے، اللہ کی یاد میں تمہیں مگن ہونا چاہیے۔ اور کبھی کوئی کہے کہ اللہ کے بارے میں بتاؤ تو تمہاری زبانیں جو ہیں وہ خوش ہو جانی چاہیے، اور تم جو ہے بولتے بولتے نہ تھکو کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے، میرا مالک وہ مالک ہے، میرا رازق وہ رازق ہے۔ فرمایا لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم نے ایک کلیہ تمہیں بتا دیا ہے کہ ایمان کی علامت کیا ہے، کہ تمہارا اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اور دنیا میں ہم نے کوئی اطمینان کہیں رکھا ہی نہیں، نہ دولت کے اندر ہے، نہ رشتہ داری کے اندر ہے، نہ بیوی بچوں کے اندر ہے، نہ مال و دولت کے اندر ہے، نہ گھروں میں ہے، نہ مکانوں میں ہے، نہ عہدوں میں ہے، نہ رتبوں میں ہے، کہیں بھی اطمینان نہیں۔ اللہ کی قسم، اطمینان اگر ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ ایسا اطمینان ملتا ہے کہ انسان کو باقی سارے اطمینان بھلا دیتا ہے، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ ایک اللہ والے تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، تو کسی نے آ کر خبر دی کہ جناب آپ کے کپڑے کا جو کاروبار، یعنی جو شپ تھا، جو جہاز آ رہا تھا آپ مال کو لے کے، وہ ڈوب گیا، مال آپ کا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر کسی دوسرے تیسرے دن کسی نے خبر دی کہ وہ جہاز تھی، وہ غلط خبر تھی، وہ آپ کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز تو بچ گیا۔ تو کہیں گے الحمدللہ، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ تو شاگردوں نے پوچھا دونوں دفعہ آپ نے الحمدللہ، نقصان پہ بھی الحمدللہ کہا اور نفع پہ بھی الحمدللہ کہا، تو یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہ میں نے نقصان پہ کہا تھا، نہ نفع پہ کہا تھا۔ جب خبر دینے والے نے مجھے خبر دی اتنا آپ کا نقصان ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ دل کو کوئی غم تو نہیں لگا، دل کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی تو نہیں، تو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، پرسکون ہے دل، اس پہ میں نے کہا تھا الحمدللہ۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نفع مل گیا ہے، تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، کہیں مال ملنے پہ دل خوش تو نہیں ہو گیا کہ وہ ہو بڑے مزے ہو گئے، بڑا کام بن گیا۔ میں نے دیکھا نہیں، دل مطمئن ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہی ہے، اس توجہ پہ میں نے کہا تھا الحمدللہ۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا اطمینان، کہ انسان جہاں بھی ہو، جس حالت کے اندر بھی ہو، وہ مطمئن ہو، تنگی میں ہو، فراخی کے اندر ہو، خوشی کے اندر ہو، غمی کے اندر ہو، صحت کے اندر ہو، بیماری کے اندر ہو، وہ مطمئن ہو کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے گا میرے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ آزمائش کے لیے اس نے بھیجا ہے، تو میں ہر حال میں اس پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ راضی ہونا انسان کو اطمینان دیتا ہے۔ ذکر کر کر کے اگر یہ رضا حاصل نہ ہوئی تو اس کا مطلب ذکر میں خامی ہے۔ ذکر کی اہم ترین جو شکل ہے وہ نماز ہے، ذکر کی سب سے بڑی شکل نماز ہے، اس کے بعد ذکر کی اس سے بڑی شکل، یعنی اس کے بعد کی شکل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ باقی ذکر اذکار جو ہم کرتے ہیں اونچی آواز سے، آہستہ آواز سے،
یہ ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں. یہ اصل ذکر جو ہے وہ نماز اور قرآن مجید ہے. ان کو جتنا بھی زیادہ اس میں انسان اشغال کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا دل جو ہے اطمینان پائے گا. یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنو جو حقیقت میں ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے ہیں، طوبی لہم ان کو خوشخبری ہو، خوشخبری ان کے لیے ہے، وحسن مآب اور آخرت کا بہتر ٹھکانہ بھی انہی کے لیے ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت، فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک امت، ایک قوم کی طرف بھیجا ہے، قد خلت من قبلھا امم، اس سے پہلے بھی اس طرح کی قومیں گزری جن کی طرف رسول آتے رہے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، کیا کس مقصد کے لیے؟ تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں. وہم یکفرون بالرحمن، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا رحمان کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. لیکن آپ ان کو بتا دیجئے قل ھو ربی، کہ میرا رب تو وہی رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، میرا توکل اسی پر ہے. والیہ متاب، اور میرا ٹھکانہ بھی، میرا پلٹنا بھی، میرا لوٹنا بھی، میرا رجوع کرنا بھی اسی کی طرف ہے. یعنی مقصد کیا کہ تم جو کرنا ہے تو کرتے رہو، میرا تو سارے کا سارا بھروسہ توکل اللہ کی ذات پر ہے. اس نے میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری کر رہا ہوں، مجھے تو بہرحال وہ کام کرنا ہے، میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، چاہے تمہارا رویہ جو بھی ہو. دیکھیں ہم پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جو کتاب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی تھی اور جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی بھر آپ نے دن رات ایک کر دیے، وہ کتاب ایز اٹ از ہمارے پاس موجود ہے. دنیا میں کوئی اور آسمانی کتاب جو ہے ایز اٹ از اس وقت موجود نہیں. یہ اللہ کا مسلمانوں پر احسان ہے کہ وہ کتاب بعین ہی الف سے لے کر یہ تک، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اسی کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے. اگر ہم اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو خدا نہ خواستہ کہیں قیامت میں ہم ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا یکفرون بی، جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو وہ گویا انہی کی طرح ہے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور جنہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. تو ہم کو ملی، ہمارے پاس نعمت ہے، نعمت سے فائدہ نہ اٹھانا گویا کفران نعمت ہوتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، اور جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے نعمت کو چھین لیتے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے اللہ ہمیں فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے، ورنہ قیامت کے دن ہماری اس کے بارے میں پرسش اور سوال ہو سکتا ہے. اللہ پاک رحم فرمائے.